إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آج سے تقریباً 250-300 سال پہلے ہمارے بر صغیر میں ایک عظیم شخصیت، عالم، محدث، مفسر، فقیہ گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ ولی اللہ کے نام سے معروف، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے معروف. اس وقت بر صغیر میں احادیث پاک کے جتنے سلسلے ہیں، اسانید ہیں، وہ 90% حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے ہیں. گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ آج بھی جتنے علماء ہیں وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا ایک نتیجہ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے حجت اللہ میں کہ میں نے تمام ادیان کا مطالعہ کیا ہے جو ادیان سماوی ہیں، جن ادیان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل کیا ہے آسمان سے. ان تمام ادیان کا جو خلاصہ میں نے سمجھا ہے، اسلام کا بھی، یہودیت کا بھی، نصرانیت کا بھی، اور اس سے پہلے بھی، ان تمام کا خلاصہ 3 چیزوں پر، یا 3 چیزیں بنیادی ہیں ان تمام ادیان. ایک بر ہے، نیکی، اور ایک سیئہ ہے، گناہ، اور ایک ہے حکومت، احکام ملی، ملکی احکام. ان تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، نیکی پھیلانے کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے، اور اپنے زندگی کے معاملات کو صحیح طریقے پر چلانے کے لیے. یہ 3 چیزیں ہیں، 3 بنیادیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور نیکی عموماً جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ مدد کرنا، مزاج پرسی کرنا، غریب کے ساتھ تعاون کرنا، بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بننا، یہ بلا شبہ نیکی.
اور بہت بڑی نیکی، نیکیوں میں یہ شمار ہوتی، لیکن تمام نیکیوں کی بنیاد وہ ایمان باللہ ہے۔ تمام نیکیوں کی بنیاد ایمان باللہ ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اسی صورت میں اور اسی پارے میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 16-17 ماہ بعد حکم فرمایا کہ بیت المقدس سے منہ موڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کرو اور اس طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو، تو یہودیوں اور منافقوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ تانا آج تک ان کا قبلہ ہی درست نہیں، ان کا قبلہ ہی پتہ نہیں، آج یہ بنا ہے کل کو پتہ نہیں کوئی اور قبلہ بن جائے گا۔ اور جن کے قبلے کا ہی پتہ نہیں ہے، کل کہاں کس طرف نمازیں پڑھتے تھے، آج کس طرف نمازیں پڑھتے ہیں، کل پھر پتہ نہیں اور کون سا حکم آ جائے گا، ان کے دین کا کیا اعتبار ہے؟ یہودی بھی یہ پروپیگنڈا کرتے تھے اور منافق بھی کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، پھر اس کے تحت ساری چیزیں۔ اللہ کو مانو گے تو تمام نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہیں، اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ نیکیوں کی قبولیت کی بنیاد ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ میں کیا کیا شامل ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہاں بھی فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہاں بھی وہی چیزیں بیان فرمائی کہ اللہ کی کتاب پر، فرشتوں پر، قیامت پر، تمام نبیوں پر ایمان۔ یہ ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، جتنی بڑی سے بڑی نیکی کرے وہ ہوا منصورہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد نیکی کی وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ اب ایمان باللہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ہم نے ایمان لائے ہیں ہم کہ اللہ ہے، صرف یہ نہیں اللہ ہے، لیکن ایمان کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کا مشرکین مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، یہودی بھی نہیں کرتے، عیسائی بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں انکار کرتا سوائے ملحدین کے، سب اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا اقرار یہ ہے کہ اللہ ہی ہے، جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پر ایمان، یہ ہے اللہ کو ماننا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے بغض رکھا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا، تو پھر کیا ہے؟ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی ایمان کی تکمیل کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے مخالفت ہے، مخاصمت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے،
اور کسی سے کو دینا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دینا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی مقصود ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے۔ کیا مطلب کہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت، جس سے اللہ رب العزت حکم فرمائیں اس سے ہمیں سر منہ بھی انحراف نہیں چاہیے۔ من احب للہ و ابغض، جو کسی اللہ سے محبت کرتا ہے، کسی سے اللہ کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے وہ کسی سے بغض رکھتا ہے، یہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے نہ دینا، یہ بہت بڑا ابتلا ہے اور بہت بڑی آزمائش۔ کہنے کو لفظ دو تین ہیں لیکن ہیں بڑے مشکل۔ اللہ کے لیے دینا، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنا اپنا جائزہ دینا چاہیے کہ ہم دیتے ہیں تو واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں یا نمائش کے لیے، نمود کے لیے، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا اس سے اپنا کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے، کس کے لیے دیتے؟ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے اگر دینا ہے تو اللہ کے لیے دینا ہے۔ کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنی۔ کیوں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا فرم بردار ہے۔ بغض ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، اس لیے میرا اس سے دشمنی، میری دشمنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معیار یہی تھا، انہوں نے گھروں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، مال دولت کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، کوئی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہی ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ حدیث ایک اور میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو، تم صبح سے لے کے کتنی اللہ ذوالجلال کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہو۔ اللہ کی کتنی نعمتیں، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ان نعمتوں کو جب شمار نہیں کیا جا سکتا تو ان نعمتوں کا شکر کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ شکر کس طرح ادا ہو سکتا ہے جب نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس منعم نے اتنی بے شمار نعمتیں تم پر کر رکھی ہیں اس سے محبت کرو۔ اولاد والدین سے محبت کرتی ہے، انہیں ان سے کچھ ملتا ہے۔ اولاد سے محبت یا اولاد کی والدین سے محبت، اولاد کو والدین سے کچھ ملتا ہے، لیکن سوچیں والدین سے بھی جو ملتا ہے وہ حقیقتاً اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے۔ والدین سے بھی جو ملتا ہے وہ حقیقتاً عطا کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی۔ تو پھر اصل محبت تو اللہ رب العزت کی ہوئی، جس نے والدین کو بھی نوازا ہے، والدین کو بھی نعمتوں سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہمارے لیے وافر انہوں نے کر رکھا ہے۔ اس لیے اصل منعم، اصل انعام دینے والا، اصل احسان کرنے والا، اصل کرم کرنے والا وہ تو کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اسی لیے فرمایا کہ جس مالک نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر کبیر، احب اللہ لما یحبک لما یغدوکم من نعمہ۔ اور پھر دوسرے مرحلے پر فرمایا وحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی بنا پر، مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی بنا پر۔ تیسرے مرحلے پر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔
اب غور فرمائیے، 3 باتیں. پہلے ہے کہ اللہ سے محبت، پھر یہ کہ اس محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا کیا ہوں؟ رسول ہوں. اور میرے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ میرے ہیں. جب میرے ساتھ محبت ہے تو میرے اہل بیت سے بھی تمہاری محبت ہونی چاہیے. جب اللہ سے محبت ہے تو پھر میرے ساتھ بھی تمہاری محبت ہونی چاہیے. اصل بنیاد محبت کی کیا ہوئی؟ اور فرمائیے اصل بنیاد محبت کی کیا ہوئی؟ اللہ وحدہ لا شریک. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں جنہوں نے اپنے معبود بنا رکھے، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی نذر و منت مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں. وہ نہ ہو تو ان کی قبروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے نام کی نذر و منت مانتے ہیں اور خالص مانتے ہیں، نہ خالص نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سال کے بعد جو میلہ لاہور لگتا ہے حضرت علی اجمیری کا، یہ سارے گوالے نہ خالص دودھ کبھی لے جانے کا تصور رکھتے ہیں. آپ سے پیسے لے کر دودھ آپ کو ملاوٹ والا دیں گے، اللہ سے نہیں ڈریں گے. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود وہاں دودھ خالص پہنچے گا. بتلائیے کس کا ڈر ہوا؟ خوف کس کا ہوا؟ اللہ کا یا ان کا؟ اللہ کا ڈر تو پیچھے رہ گیا نا، ان کا ڈر ہے. ایسے لوگوں سے کبھی کہو کہ قسم اٹھاؤ، کہاں؟ مسجد میں جا کے اللہ کی قسم اٹھاؤ. وہ کہیں گے ٹھیک ہے چلو. مسجد میں چل کے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، بلکہ قرآن مجید بھی سر پر اٹھا کے رکھ کے کہیں گے ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں. لیکن اگر ان کو کہو گے اپنے حضرت کے دربار کے دروازے کو پکڑ کے قسم کھاؤ، نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا. وہاں جا کے قسم نہیں کھائیں گے، وہاں حلف نہیں دیں گے، یہاں مسجد میں حلف دیں گے. کیوں؟ ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ڈر ہوا؟ اللہ کا تو ڈر نہ ہوا، ڈر تو حضرت کے دربار کا ہوا. بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا نہیں، ڈرنا ہے اللہ کے بندوں سے. خوف کھانا ہے اللہ کے بندوں سے، اللہ سے خوف نہیں کھانا. حالانکہ خوف کس کا کھانا چاہیے؟ اللہ کا. ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے. محبت کس سے چاہیے؟ اللہ سے. یہاں یہ محبت ہی میں تو خالص چیز وہاں پہنچاتے ہیں. محبت ہی میں خالص چیز وہاں پہنچاتے ہیں، اور محبت ہی میں جناب انہیں سجدے بھی کرتے ہیں، نذر و منت بھی مانتے ہیں، درباروں کے طواف بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ طواف چھوڑ کے حج ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. آپ نے سنا نہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ثروت حضرات کا حج مکے میں ہے، ہم فقیروں کا حج یہاں ہے. کہاں؟ سیون شریف میں. ہم فقیروں کا حج یہاں ہے. اس کو حج کا نام دے رکھا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. یہی چیز ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ اللہ الجلال کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں. اس کو حج کا درجہ دے رکھا ہے. طواف باقاعدہ وہاں طواف ہوتا ہے، باقاعدہ وہاں انہوں نے زمزم بنایا ہوا ہے، صفا مروہ بنایا ہوا ہے مصنوعی. اور جناب کیا ہے، وہاں یہ سارا ناٹک کھیلا جاتا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور کہا جاتا ہے کہ حج غریبوں کا یہاں ہوتا ہے. اب اللہ ذو الجلال نے یہی بات تو ارشاد فرمائی ہے. کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اپنا سب کچھ مانتے اور جانتے ہیں. لیکن والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ،
ان کی محبت سب سے زیادہ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ مومن کی محبت سب سے زیادہ کس کے؟ اللہ کے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تمہارا منعم ہے، تمہیں انعامات دینے والا ہے۔ اللہ سے محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت کرو کہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ہم نشین ہیں۔ بنیاد اللہ رب العزت ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت ہے۔ سمجھیے بات، ہمارے ایمان کی بنیاد بھی اللہ رب العزت ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ رسول پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کتابوں پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، فرشتوں پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، قیامت کا پر ایمان ہے کہ اللہ نے انصاف کا دن رکھا ہے۔ یعنی محور کیا ہوا؟ تمام عقائد میں بھی محور کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اصل الاصول اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے ایمان سب سے پہلے، ایک آدمی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن محمد رسول اللہ نہیں کہتا، اس کا بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ایمانیات کی تمام شکے ان پر ایمان لانا اور اس کو ماننا وہ ضروری ہے، اور وہ بنیاد ہے اللہ پر ایمان لانا، پھر اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا۔ یہ چیزیں ہیں ایمان کی بنیادی باتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ وہ اللہ رب العزت سے۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، آیت آپ پڑھتے سنتے ہیں اور پڑھتے بھی، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ بھائی اللہ رب العزت کو تو ہم نہیں دیکھتے، نہ دیکھ سکتے، دیکھنے کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، پھر جو نتیجہ نکلا اس سے آپ آگاہ ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کیسے کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو صحابہ نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو صحابہ نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب اللہ ذوالجلال کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے جو فرمایا ہے اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اسی میں اللہ ذوالجلال کی محبت کا راز پنہا ہے۔ اللہ کی محبت کا راز کس میں ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں۔ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے تو اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں تو پھر اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت نہیں۔ یہاں غور کیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، تو اللہ نے آگے نہیں فرمایا فاحبونی، پھر میرے ساتھ محبت کرو۔ اللہ سے محبت ہے تو میرے ساتھ محبت کرو، یہ تو نہیں اللہ نے فرمایا۔ کیا کہا؟ اللہ سے محبت ہے تو میری تابعداری کرو، اللہ سے محبت ہے تو میری تابعداری کرو۔ اولیت حیثیت محبت کو ہے، اور محبت کا آگے مدر وہ اطاعت اور فرمانبرداری، اور یہ محبت وہ چیز ہے۔ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جگہ فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ من یرتد عن دینکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم مرتد ہو جاؤ، دین چھوڑ دو، ارتداد اختیار کر لو، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کوئی ضرر نہیں۔ اللہ ایک اور قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت کریں گے
اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. کچھ بات سمجھیے کہ ایسی قوم جو اللہ سے محبت کرنے والی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہو. یہاں یہ بھی سمجھے اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا اللہ وہ ہے، ایسا نہیں کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ اپنے بندے سے محبت نہ کرے، ایسا نہیں. یہ دو طرفہ تعلق ہے، یہ برابری کا معاملہ ہے، یہ برابری کا معاملہ ہے. دنیا کے محبوب ایسے بھی ہیں کہ ان سے محبت ہوتی ہے اور محبوب کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی محبت میں اللہ کے ساتھ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے دوست کو پھر ستاتا ہے وہ میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے خلاف کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے. یہ میرا دوست ہے. یعنی اللہ کے ساتھ محبت یک طرفہ نہیں ہے کہ ہم تو اللہ 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 کرتے رہیں، بندگی کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں اور اللہ ذوالجلال اسے قبول ہی نہ کرے، یا اللہ ہم سے ہماری طرف التفات ہی نہ کرے. بلکہ اللہ نے تو فرمایا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. دو لفظوں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت سے انبیاء کرام کے ساتھ تھی، اللہ کی محبت صحابہ کرام کے ساتھ تھی. انبیاء کے ہاں بھی سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور صحابہ کرام کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبت کس کی؟ اللہ کی. یہاں ایک بات اور عرض کروں، اللہ اکبر. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کشف المحجوب ان کی معروف کتاب ہے، انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کہی. وہ فرماتے ہیں صوفیوں، تصوف سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو، تصوف سلوک سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے بعد دنیا میں ابو بکر کو جس سے محبت تھی وہ حضرت محمد رسول اللہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک حقیقت، تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی جانثاری کے. یہ مستقل ایک عنوان ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت وہ کس کے ساتھ تھی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ مال سے، نہ جان سے، نہ اولاد سے، نہ گھر سے، ہر چیز قربان. حتیٰ کہ ایک مرحلے میں تو سارا آساسا حکم پر جا کے لا کے ڈھیر کر دی. میرا کیا ہے؟ سب کچھ آپ کیا ہے؟ بلکہ صحابہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت جو ہم آپ کے حکم پر آپ کی خدمت میں مال لاتے ہیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوتا ہے اس مال سے جو ہم باقی اپنے گھروں میں چھوڑ آتے ہیں. اس مال سے وہ مال زیادہ محبوب جو آپ کے رضا کے لیے اور آپ کے حکم پر آپ کی خدمت میں لا کے پیش کرتے ہیں. مال کی محبت تھی ہی نہیں، جان کی پرواہ تھی ہی نہیں، اولاد کی پرواہ تھی ہی نہیں. واقعات صحابہ کرام کے بڑے بڑے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں ان کے پیشوا تھے. ابو بکر بھی اس معاملے میں صحابہ کرام کے کیا تھے؟ یوں سمجھیے پیشوا تھے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. فرماتے ہیں شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، دنیا میں محبوب ترین ہستی کا انتقال ہوا. صحابہ کی حالت کیا تھی؟ گہرام مچا ہوا ہے مدینہ طیبہ میں. حتیٰ کہ ابو بکر عمر فاروق کے اوسان خطا ہو گئے. خبردار جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے گردن تن سے جدا کر دوں گا، گردن اتار دوں گا، آپ نہیں فوت ہوئے. یہ تبصرے ہیں، مگر
یہ سارے تبصرے پہنچنے کے باوجود آپ اپنے گھر سے تشریف لائے، آپ کی چارپائی پر حاضر ہوئے، پیشانی مبارک کا بوسہ دیا، سیدھے منبر پر تشریف لے گئے، کوئی بات نہیں کی، اور جا کے کیا خطبہ ارشاد فرمایا اور کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے، اور جو اللہ رب العزت کا عبادت گزار تھا، اللہ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ بدحواسی کیا، یہ سراسیمگی کیا، یہ خوف زدگی کیا؟ حوصلہ کرو، اور صحابہ کو حوصلہ دیا، یعنی سب سے محبوب ہستی، اس کے انتقال پر بھی ابو بکر کے اوسان خطا نہیں ہوئے، اللہ کی عبودیت اور وحدانیت کا غلبہ وہاں طاری رہا۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ ہے تصوف اصل میں، کہ سب محبوبوں میں غالب کون ہے؟ اللہ کی محبت۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل و کردار پر حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تصوف سیکھنا ہے صوفیوں تو ابو بکر سے سیکھو، محبت کا راز ابو بکر سے پاؤ، کہ محبت کا راز سب سے زیادہ مقدم کس کا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس مسئلے کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے اور اس کو بالکل الٹا کر دیا۔ ایک وہ ہے جو صرف انہیں اللہ کے رسول سے محبت کا کوئی داعیہ نہیں، وہ اہل بیت کی محبت میں سرگردہ ہے۔ ایک وہ ہے جنہیں اللہ کی محبت کا کوئی مسئلہ نہیں، محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کی محبت کا کہیں تذکرہ نہیں، گویا اللہ کو تو اپنے لغت سے ہی نکال دیا، معاذ اللہ ثم استغفر، اللہ ذوالجلال کو تو اپنے موضوع سے ہی خارج کر دیا، حالانکہ اصل الاصول اللہ رب العزت ہے، اصل الاصول اللہ رب العزت ہے، ایمان میں بھی اور محبت میں بھی۔ ایمان میں بھی مقدم اللہ اور محبت میں بھی مقدم کون؟ اللہ۔ اطاعت میں بھی مقدم کون؟ اللہ۔ جہاں بھی اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت پہلے، اللہ کی محبت پہلے، لیکن اللہ کی محبت تو ہم نے بالکل بھلا ہی دی، اس کا کہیں ہم ذکر ہی نہیں سنتے، کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ وہ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے آپ ایمان کا ٹٹولنا چاہیے، اور جو درجہ بندی اللہ کے رسول نے خود بیان کی ہے اس درجہ بندی کا پاس لحاظ کرنا چاہیے۔ اس سے انحراف کریں گے تو پھر سوائے تشدد کے، سوائے لڑائی کے، سوائے اختلاف کے اور سوائے دنگا فساد کے اور کچھ بھی نہیں۔ باقی محبت، اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہے؟ یہ لمبا موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی زبانی کلامی نہ بلکہ عملاً اللہ ہم سے اپنی ذات گرامی سے محبت کی توفیق دے، اپنے حبیب سے محبت کی توفیق دے، آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں یہ ہمارے قاری صاحب مرحوم کے بیٹے، معلوم ہے آپ کو اسامہ، وہ بیچارے مظلومانہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالحنان صاحب بیمار ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ محترم حافظ محمد شریف صاحب متان اللہ بطول حیات، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ سب مریضوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و شفا عطا فرمائے اور مرحومین کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات اللهم اغفر لعبدك محمد أسامة اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين اللهم الحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف عبدك عبد الحنان اللهم اشف عبدك محمد شريف اللهم اشفهما بشفائك وداوهما بدوائك اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم ألهمنا رشدنا وإذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.